أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق اللہ العظیم۔ سورہ الصف کی پہلی چار آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ الصف مدنی صورت ہے۔ مدنی صورتوں کے اندر زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں رہنمائی دی گئی۔ اسے الصف اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں صف کا لفظ آیا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، تو اس لیے اس کو صف کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو، جو کمزور ایمان کے لوگ ہیں، انہیں بھی خطاب فرمایا ہے۔ جو زبانی ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، دل ان کے کافر ہیں، انہیں بھی خطاب فرمایا، اور مخلص مومنین کو بھی خطاب فرمایا۔ اور اہل ایمان جو کمزور ایمان کے لوگ ہیں، انہیں کہا کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو کرتے نہیں۔ اہل ایمان کہتے ہیں کہ اگر ہمیں جنگ کی اجازت دی جائے تو ہم اللہ کے دشمن سے قتال کریں گے، لیکن جب جنگ فرض کر دی گئی تو پھر تھوڑا سا پیچھے ہٹنے لگے۔ اہل ایمان نے آپس میں یہ گفتگو کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ کون سے اعمال اللہ کو پسند ہیں۔ تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ ان انسانوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں صف بستہ ہو کر قتال کرتے ہیں۔ اس طرح اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد رسالت بیان فرمایا گیا۔ آپ کا مقصد رسالت کیا ہے؟ اللہ کے دین کو اس دنیا پر غالب کرتے ہیں۔ اہل ایمان کو بتایا گیا ہے کہ آؤ تمہیں ایسی تجارت بتائیں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے، اور وہ کیا ہے؟ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے۔ اللہ سے دعا ہمیں قرآن کی ان سنہری ہدایات کو جو ہے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، سچا مومن، سچا مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔